بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے اہم عنوان کے ساتھ آج پھر حاضر ہیں۔ مشترک سے متعلق کچھ گفتگو ہم نے اپنے ناظرین سامعین کو دی تھی کہ لفظ مشترک قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ ایک لفظ کے ایک سے زائد معنی ہوتے ہیں اور ان معنی کا تعین ہر کوئی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی اپنی مرضی سے اپنی عقل دوڑا کے کرے گا تو غلطی کے چانسز ہوتے ہیں، اور عام شخص غلطی کرے تو وہ مجرم ہوتا ہے، اس کی غلطی پر اسے گناہ ملے گا۔ مراد باری تعالیٰ کے خلاف وہ رائے قائم کرے گا تو اسے اس پر عذاب کی وعید ہے۔ لہذا قرآن پاک سمجھنے کے لیے جو اصول بیان کیے گئے، علماء مفسرین نے جو قوانین بیان فرمائے، پہلے وہ یاد کرنے کی کوشش کیجیے اور پھر قرآن فہمی کی طرف توجہ دیں۔ ایک لفظ عبد قرآن پاک میں کئی مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ بھی مشترک ہے، اس کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی اس کا ہوتا ہے مخلوق یا بندہ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گئی، سیر کروایا، جس نے اپنے عبد کو، اپنے بندے کو، اپنی مخلوق کو، یہاں غلام ترجمہ نہیں کر سکتے، اپنے بندے کو جس نے سیر کروائی۔ یہ عبد کا معنی مخلوق یا بندہ ہے، اور کئی مقامات پر یہی معنی مراد ہے۔ دوسرا اس کا معنی ہے غلام۔ اللہ وحدہ لا شریک جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، الصالحین من عبادکم، عبادکم، صالحین من عبادکم، عباد عبد کی جمع ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، یتیموں کی شادیاں کر دو، جو تمہارے یتیم ہیں ان کی شادیاں کر دو، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اور جو تمہارے نیک غلام ہیں ان کی بھی شادیاں کر دو، وَإِمَائِكُمْ، اور نیک لونڈیاں ہیں ان کی بھی شادیاں کر دو۔ یہاں پر بندہ ترجمہ نہیں کر سکتے۔ اگر یہاں بندہ ترجمہ کریں گے تو معنی غلط ہو جائے گا۔ یہاں غلام ترجمہ کرنا پڑے گا، اور یہاں غلام ترجمہ کرنا پڑے گا، اور یہاں پر بندہ ترجمہ کرنا پڑے گا۔ یہ بنیادی سی بات ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو قرآن خود پڑھتا ہے اور اس خوش فہمی میں رہتا ہے کہ ہم ڈائریکٹلی قرآن پڑھتے ہیں، ہم کسی اصول کی نہیں مانتے، ہم تو امام اعظم کی بھی نہیں مانتے۔ یہ خوش فہمی کی بات نہیں ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن مجید فرقان حمید نے خود اعلان کیا ہے۔ کیسے کوئی اصولوں کے بغیر، قوانین کے بغیر اپنی مرضی کے ترجمے کرے گا اور ہدایت پائے گا؟ کتنی بڑی غلطی بنتی ہے۔ اگر یہاں بندے کا ترجمہ کریں گے تو یہ شرک کے معنی میں آئے گا، مخلوق اگر یہاں ترجمہ کریں گے تو یہ شرک کے معنی میں آئے گا۔ لہذا یہاں پر غلام کا ترجمہ کرنا ضروری ہے۔ اسی تناظر میں یہ مسئلہ ضرور یاد رکھیں کہ اگر کوئی بندہ اپنا نام عبد النبی یا عبد الرسول رکھتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ جو عبد ہے یہ غلام کے معنی میں ہے، عبد الرسول کا معنی ہے غلام رسول، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی مذائقے کی بات نہیں۔ صرف وہ طبقہ جسے ڈائریکٹ قرآن پڑھنے کا مطلب بھوت سوار رہتا ہے کہ ہم خود سے ڈائریکٹلی کسی بھی ترجمے والے قرآن سے معنی سمجھ سکتے ہیں، اس طبقے کی یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ عبد الرسول یا عبد النبی نام نہ رکھا جائے۔ عبد کی نسبت غیر اللہ کی طرف کی جا سکتی ہے، کیونکہ عبد کا معنی غلام بھی آتا ہے۔ جب غیر اللہ کی طرف اس کی نسبت ہوگی تو اس کا معنی غلام ہی لینا ضروری ہوگا، اور جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو اس کا معنی مخلوق اور بندہ لینا یہ ضروری ہوگا۔